إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو وہیں سے جاری فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے انکار کر سکے، وہ جس سے چاہے سوال کرے اور کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. وہ زندہ و جاوید ہے، اسے موت نہیں. الحی القیوم، وہ پوری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا. الا لہ الخلق والامر. ہر ایک اس کے آگے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. وہ سب سے بلند ہے، المتعال، وہ دوسروں کو عزتیں دینے والا ہے، المعز، کسی کو ذلیل کرنے والا ہے، المذل، سب پر غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اللہ کے حمد و ثنا کے بعد اللہ کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دین، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر، تمام محدثین و محدثات پر، کل مومنین موحدین و موحدات پر. حضرات گرامی، آج یہ سورہ یاسین کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا ہے کہ وہ بندے جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا کہ اچانک جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، ایک دم سے اچانک، انسان ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، بستر پر لیٹا ہے، اپنے ذہن میں نامعلوم کتنے پلان بنا رہا ہے، فیوچر کا سوچ رہا ہے، اور اچانک موت کا فرشتہ سامنے آ کر اس کے کھڑا ہو جائے. اس لمحے کو سورہ یاسین کے اندر فرمایا گیا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. اب یہ کچھ اپنے منہ سے بول کر وصیت بھی نہیں کر پائیں گے، اور اب ان کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ اپنے گھر والوں سے جا کر کچھ باتیں کر لیں، کچھ کہہ لیں. ختم. انتہائی خطرناک اور انتہائی رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ آیت. ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا میں چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کس وقت اچانک فرشتہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بس اب چلو اس دنیا سے اس دنیا کی طرف.
تمہارے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، بس چلو۔ اب آدمی چاہے گا ارے ایک سیکنڈ کے لیے رک جاؤ، تھوڑا سا رک جاؤ، میں اپنے گھر کو والوں کو یہ بتا دوں، کوئی فون کر دوں، کسی کے بارے میں ہدایت کر دوں، میرے اوپر فلاں کا قرضہ تھا وہ بیان کر دوں۔ اب مہلت ختم ہو گئی، سب سے پہلے زبان پر آپ کے مہر لگا دی گئی، ختم۔ اب آپ بول نہیں سکتے، کچھ بھی کہنا، اب آپ ختم، اب آپ بول ہی نہیں سکتے، اب آپ ہاتھوں کی حرکت نہیں دے سکتے، ہاتھ ہلانا چاہ رہے ہیں آپ، ہاتھ نہیں ہل سکتے۔ اب آپ ایک عجیب سی کیفیت میں آ گئے جہاں پر آپ کے پاس شعور تو ہے، احساس تو ہے، لیکن آپ کوئی فائدہ مند نہیں۔ جیسے فرعون یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا دشمن رہا، ان کے خلاف ساری تدبیریں اور کوششیں کرتا رہا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چل پڑے تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلا اپنے لشکر کو لے کر کہ کہاں جاؤ گے بھاگ کر، ہم تو تمہیں پکڑ کر رہیں گے اور پکڑ کر تمہیں سزا دیں گے، کتنا بھاگو گے ہم سے۔ سمندر سامنے آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ لاٹھی مارو سمندر کے اوپر، راستے بن جائیں گے، نکلو اس سے۔ اب وہ چلتے ہوئے چلا جا، موسیٰ علیہ السلام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لشکر پیچھے جاتا جا رہا ہے بنی اسرائیل، اور وہ فرعون جو آ رہا ہے وہ بھی پیچھے چلا، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ اپنی کھلی آنکھوں سے وہ دیکھ نہ سکا، وہ دیکھ رہا ہے لیکن اپنے لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے یہ راستہ بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ اندھے ہوتے ہیں، جن کو قرآن پاک نے کہا ہے کہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہیں ان کے لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہیں ان کے لیکن پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ تو کچھ لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ فرعون کو جب پانی میں غرق ہونے لگا اور جب وہ موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ پہنچا تو اس نے جو کہا، جو چیخا، جو چلایا، جو بولا، اللہ نے اس کو لکھ دیا قرآن پاک کے اندر تاکہ ساری دنیا کو یہ سبق ہو جائے، اس کو عبرت بنا دیا گیا۔ اس نے کہا آمنت برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا رب العالمین پر۔ پھر اس کو دھیان آیا کہ رب العالمین تو ہم ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو جلدی سے اس نے کہا رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے اس کے اوپر۔ الآن وقد عصیت من قبل، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے کہو کہ اب تم ایمان لا رہے ہو، اس سے پہلے تو تم انکار کرتے رہے، تمہارے پاس ذرا سا مہلت تھی، موقع تھا، تم ایمان لا سکتے تھے لیکن نہیں لائے۔ اب موت کا فرشتہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا تو کوئی مطلب نہیں۔ ہمارے مفسرین نے بڑی پیاری یہاں پر بات لکھی ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر فرعون جیسا ظالم و جابر اور انتہائی سرکش اور نافرمان اگر وہ بھی فرشتہ دیکھنے سے پہلے توبہ کر لیتا تو اللہ اس کی بھی توبہ قبول کر لیتا۔ اللہ رب العزت نے اسی سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 30 میں فرمایا یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس، افسوس ہے ان بندوں پر، یہ بندے جو زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بڑا افسوس ہے، یا حسرتن، بڑا افسوس ہے۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ہم نے ان کے درمیان کوئی رسول بھیجا تو ہمیشہ رسول کا مذاق اڑاتے رہے، رسول کو رسول نہ سمجھا، رسالت کی توہین کرتے رہے ہمیشہ۔ یہ جملہ اپنے آپ میں بڑا معنی خیز ہے۔ آخری پیغمبر اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ اب آپ بتائیں کتنا مذاق اڑانا ہے اپنے رسول کا کہ اللہ کے رسول کوئی بات کہہ رہے ہوں
کوئی فتویٰ دے رہے ہوں، کوئی سوال کا جواب دے رہے ہوں، کوئی رہنمائی کر رہے ہوں کہ ایسے نہیں ایسے کر لو، اور انہی کے ماننے والے، انہی پر ایمان لانے والے کہیں کہ نہیں ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو فلاں کے قول پر عمل کریں گے۔ آپ بتائیں کیا اس سے بڑی اور کوئی توہین ہو سکتی؟ ارے وہ دشمن تھا، جو دشمن تھا ابو جہل، وہ تو انکار کرتا رہا، پتھر مارتا رہا، لیکن ہمارے اس دور کے مسلمان جو اپنے رسول کو رسول بھی مانتے ہیں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ انہی کی باتوں کو مان کر آدمی جنت میں جائے گا، ان کی باتوں کا انکار کرنے والا جہنم میں جائے گا، انہی کی باتوں کے ماننے پر مدار نجات ہے، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے امام کا قول مانیں گے۔ اللہ کی پناہ، حدیث رسول چمکتی ہوئی موجود ہیں، سورج کی روشنی کی طرح چمک رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیسے آدمی کا دل گوارا کرتا ہے کہ وہ ان حدیثوں کو چھوڑ کر لوگوں کی باتوں پر عمل کرے، جو وہ جانتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ اپنے دماغ سے سوچی ہوئی انہوں نے باتیں کہی ہیں، اور نہ معلوم کتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں اور کتنی باتیں ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، نہ معلوم انتہائی غلیظ، انتہائی فحش، انتہائی گندی باتیں وہ بھر دی گئی ہیں، اور لوگ دین کے نام پر ان کو پڑھ رہے ہیں، ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر حدیث رسول کو چھوڑ رہے ہیں۔ یا حسرت علی العباد، بڑے افسوس ہے، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر کہہ رہا ہے کہ بڑا افسوس ہے اس بات کا، ان بندوں کو کیسے جنت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ سارے بندے جنت میں داخل ہو جائے، اس نے جنت سجائی ہے، اس نے جنت بنائی ہے، سجائی ہے، سنواری ہے، نعمتوں سے اس کو بھر دیا ہے۔ اللہ رب العزت اس انتظار میں ہے کہ تم آؤ ہمارے پاس فرما بردار ہو کر، اور یہ جنت میں ہم تم کو داخل کر دیں، اور تم خوش ہو جاؤ وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر، اور تم کہو کہ اے ہمارے رب تو نے کتنی اچھی نعمتیں ہمیں عطا کی۔ لیکن اس کے بندے اسی کی باتوں کو توڑ رہے ہیں، اسی کی باتیں اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اس ذات وحدہ لا شریک المتعال القوی العزیز کے ساتھ میں شرک کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا۔ مزے کی بات تو یہ ہے، جب بھی اذان دیتے ہیں اللہ اکبر، ایک بار نہیں کئی بار، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ پھر کہ یہ شرک کے گورکھ دھندے کیوں؟ اس فرعون مردود نے کھلی آنکھوں سے موسیٰ کے معجزات دیکھے مگر پھر بھی ایمان نہ لایا، اور یہاں ہم کھلی آنکھوں سے اپنے رسول کی حدیثیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی ہمارے دل کے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ بڑی آسانی سے ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ ہاں یہ ہے اللہ کے رسول کی حدیث، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے امام کا تو فتویٰ نہیں ہے، ہمارے امام نے تو نہیں کہا ہے، ہمارے یہاں تو کچھ اور ہے، ہمارے یہاں تو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے یہاں کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ہمارے یہاں کیا؟ ہمارے اور آپ کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ ہم اور آپ سب اللہ کے بندے ہیں، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کے تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں۔ ہم اور آپ سب یہ مانتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی بات مان لی، اس کے رسول کی بات مان لی، بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ عزیزان محترم، بہت ضرورت ہے ایک مرتبہ اپنے آپ پر جائزہ لینے کی اور اپنے آپ پر غور کرنے کی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ بہت لوجک وے میں بہت سچی باتیں ہیں، دو چار کی طرح باتیں ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اس میں گنجلک بات نہیں ہے، کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، بالکل صاف بات ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کر لی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حسرۃ علی العباد، بندوں کے اوپر بڑا افسوس ہے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جب بھی آدم سے لے کر جب بھی ہم نے ان کے درمیان کوئی رسول بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک،
تو یہ اس نبی کا مذاق اڑاتے رہے. نبی کو نبی نہ سمجھنا اے مسلمانوں، یہ بہت بڑی شیطان کی چال ہے. کچھ وہ لوگ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، جنہوں نے نبی کو نہیں مانا، انہوں نے نبی پر پتھر چلائے، نبی کے اوپر اس طریقے سے پتھر مارے کہ آپ کے جوتے آپ کے سر سے نکلے ہوئے خون سے بھر گئے. اس قدر آپ کو پتھر مارے ہیں، نکیلے پتھر آپ کے بدن پر، آپ کا کرتا خون سے سنا ہوا ہے، آپ کے جوتے خون میں بھرے ہوئے ہیں، چلا نہیں جا رہا ہے. آخرکار ایک درخت کو آپ دیکھتے ہیں، اس کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں تھک کر چور ہو کر، اور کہتے ہیں وہ جو دعا ہے آپ نے فرمائی ہے کہ اے میرے پروردگار لولا غضبک، اگر تیرا میرے اوپر غضب نہیں ہے تو میں خوش ہوں، اے میرے رب میں خوش ہوں. اگر میرے اعمال تو قبول کر رہا ہے میرے پروردگار تو میں خوش ہوں. اے میرے پروردگار ان لوگوں کی مغفرت فرما دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں میرے بارے میں، انہوں نے مجھے رسول کی حیثیت سے پہچانا نہیں ہے. اے میرے پروردگار، آپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اگر محمد کہیں اجازت دے تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں پیس دو اور ان کے درمیان کی ساری بستیوں کو ہلاک کر دو، ایک بھی شخص بچنا نہیں چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، بعثت رحمتا للعالمین، مجھے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی میرے اوپر ایمان لانے والا ہو، لہذا انہیں ہلاک نہ کیا جائے. یہ ہمارے رسول کا معاملہ ہے. لیکن قوم رسول کو نہیں پہچان رہی ہے. اس وقت بھی اس نے نہیں پہچانا اور آج بھی وہ رسول کی رسالت کو نہیں پہچان رہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی. آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت مکمل کر دی ہے، مکمل ہو گئی. اب تمہیں جو مسئلہ پوچھنا ہے، جو تمہیں معلوم کرنا ہے، اللہ کے نبی کی طرف دیکھو. ایسے اصول موجود ہیں، ایسی چیزیں موجود ہیں، ایسے جواب موجود ہیں جو آپ کی زندگی کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں، کافی اور شافی ہیں. اور اگر کوئی اب رسول کے احکامات کو چھوڑ کر، ان کے فرمان کو چھوڑ کر اپنی طرف سے بنائے ہوئے مسائل کو، گڑھے ہوئے مسائل کو، گندے اور غلیظ مسائل کو اپنا دین کا حصہ سمجھتا ہے تو وہ انتہائی ناکام و نامراد ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایک وہ وقت آ جائے گا کہ جب فرشتہ کھڑا ہو جائے گا آنکھوں کے سامنے، اور اب تمہارا دنیا، اب تم کچھ نہیں کر سکتے، اب ختم. اب تم چاہو کہ ہم کہیں کہ سبحان اللہ اور اس کا ثواب لکھا جائے، اب نہیں ہو سکتا. تم سبحان اللہ کہو گے اور کہتے رہو لیکن اب ثواب نہیں لکھا جائے گا. اب تم الحمدللہ کہو گے جس سے آسمان و زمین اس کے ثواب سے بھر جاتے تھے، اب ثواب نہیں لکھا جائے گا. وقت تمہارا ختم ہو چکا ہے. لا الہ الا اللہ جو میزان کے پلڑے کو جھکا دینے والا ہے کلمہ، اب تم لا الہ الا اللہ کہو گے مگر اس کا ثواب نہیں لکھا جائے گا. جب تمہارے پاس وقت تھا تب تو تم جھگڑے کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے، الٹا سیدھا بولتے رہے، دنیا بھر کے کام کرتے رہے، لیکن تمہیں اللہ کے احکامات ماننے کی توفیق نہ ہوئی. اب تم چاہتے ہو کہ نہیں ہم یہ کام کر لیں، ایسا کر لیں، نیکیاں کر لیں، اب نہیں کر سکتے. فرمایا فلا يستطيعون توصیۃ، اب یہ کوئی وصیت بھی نہیں لکھ سکتے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، کسی کے لیے کچھ ہم کہے جائیں کہ وہ جو پیسہ ہے وہ میں نے فلاں جگہ پر دبا کے رکھا ہے. اب آپ کہنا چاہے، اب کہہ نہیں سکتے، ختم، مہر لگا دی. اب اپنے گھر والوں سے آپ بات بھی نہیں کر سکتے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا. سور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول سور کیسا ہوتا ہے، یہ سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیل کا سینگ دیکھا ہے، بیل کے سینگ کی طرح کا ایک آلہ ہے، اس میں جب پھونکا جائے گا تو آواز نکلے گی اور پھر وہ آواز اس قدر تیز ہوتی چلی جائے گی کہ لوگوں کے دل اور دماغ پھٹنے لگیں گے اور سب گر کر مرنے لگیں گے، یہاں تک کہ آسمان و زمین سب فنا ہو جائے.
دو بار سور پھونکا جائے گا، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ اس پر مامور ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ فرشتہ جو اسرافیل ہے وہ سور کو اپنے منہ میں لگائے ہے اور اپنے کان اللہ کی طرف لگائے ہیں کہ کب حکم ہو اور فوراً وہ سور پھونک دے۔ اور جب سور پھونک دیا جائے گا یہ پوری دنیا تباہ و برباد کر دی جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، یہ پہاڑ روئی کے گانوں کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے اور یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ، اب تو سب مر چکے ہیں، سب ختم، اب آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری شخص تک قیامت کے جتنے لوگ انس و جن سب زندہ کیے جائیں گے، سب کے اندر روح ڈالی جائے گی۔ اب دوبارہ اب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ ہے یوم الحساب۔ اب تمہیں حساب دینا ہے، تمہاری زندگی جو تم گزار رہے تھے اور فرشتہ اسے ریکارڈ کر رہا تھا، اب آیا ہے وقت کہ تم کو تمہاری وہ پکچر دکھائی جائے، تمہاری زندگی کے وہ گزرے ہوئے ایام دکھائے جائے، تم نے کیا 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 تھا رات میں اور دن میں، چھپ کر اور پوشیدہ، اب سب تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا جائے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ ہم یہ کر رہے تھے اور یہ کر۔ اب تم انکار نہیں کر سکتے، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو کیا ہی نہیں، پوری زندگی کا ریکارڈ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب تمہیں اللہ کے سامنے کل آتی یوم القیامت فردا، ہر ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حساب دے رہا ہوگا۔ انسان کے پیر ہل نہیں سکتے ہیں جب تک اس سے سوالات نہ کر لیے جائے۔ ہم کیا سمجھتے تھے دنیا میں، جو ہم نے کہا، جو جی چاہا کہہ دیا، جو جی چاہا کر لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی گرفت کرنے والا نہیں، جس کو چاہا برا بھلا کہہ دیا، جس پر چاہا ظلم کر لیا، جس کو چاہا دبا دیا، جس پر چاہا جھوٹا مقدمہ لکھا دیا، جس کے خلاف چاہا جھوٹی گواہیاں دے دی، یہ سب ہم کرتے رہے۔ جس کا جی چاہا حق دبا گئے، جس کا جی چاہا پیسہ دبا گئے۔ دنیا میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نوقش فقد ہلک۔ یوں تو اللہ کے سامنے جو آئے گا ٹھیک ہے، اپنا حساب دے کر جائے گا، لیکن جس سے اللہ نے سوالات کرنے شروع کر دیے وہ سمجھ لو کہ گیا کام سے، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو قابو میں رکھا، کنٹرول میں رکھا، تو جنت ماوا اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پھر وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف چلیں گے، يَنْسِلُونَ، اور چیونٹیوں کی طرح رینگتے ہوئے دھیرے 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 اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا، اب جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور کہیں گے ہائے ہائے، ہائے ہماری تباہی، ہائے بربادی، یہ ہو کیا رہا ہے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ ہم کیا کیسے زندہ ہو گئے اور کیسے ہم کھڑے ہو گئے دوبارہ، ہم تو مر چکے تھے، ہم زندہ کیسے ہو گئے، کس نے ہم کو زندہ کر دیا؟ پھر خود ہی کہیں گے، آپس ہی میں کہنے لگیں گے ھذا ما وعد الرحمن، ارے یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، یہ زندہ کر دیا اللہ نے۔ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، نبیوں نے کتنا سچ کہا تھا۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کر دی تھی۔ ہائے افسوس کہ ہم ایمان نہیں لائے تھے، ہائے افسوس کہ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک بار چیخ ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم نے جو کیا ہے تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا، جو تم نے کیا ہے آج اسی کا بدلہ ملے گا۔
اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، آؤ اللہ کے ہاں اس کا بدلہ پاؤ۔ اللہ کی راہ میں تم نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، آؤ آج بدلے کا دن ہے۔ ان اصحاب الجنہ، جنت والے جو ہوں گے، جن کو جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ خوشی سے اچھلتا پھرے گا، ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا اور کہے گا دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال، مجھے جنت مل گئی ہے، مجھے اللہ کی رضا مل گئی۔ اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ انتہائی افسردہ ہوگا، اس کا چہرہ کالا پڑا ہوگا، ہر ایک سے منہ چھپاتا پھر رہا ہوگا اور کہے گا ہائے میری بربادی، میں تو ناکام ہو گیا، میں تو نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا جو جنت والے لوگ ہوں گے آج کے دن بڑے مزے میں ہوں گے، انتہائی اطمینان میں۔ تکلیفیں جو دنیا میں اٹھانی تھی وہ اٹھا چکے، جو مصیبتیں برداشت کرنی تھی دنیا میں وہ ختم، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم تو اللہ کے نیک بندے ہو، تم وہ لوگ ہو، تمہارے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب غم اور مصیبت تکلیف تم سے اٹھا لی گئی، اب حزن و ملال ختم ہو چکا ہے، اب تمہارا صرف وقت ہے آرام کرنے کا، مزے کرنے کا، لطف کرنے کا، اللہ کے انعامات سے فائدہ اٹھانے کا، کھاؤ پیو مزے کرو آرام سے اور خوشیاں مناؤ۔ ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، علی الارائک، بڑے موٹے گدوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، متکئون، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، آرام اور اطمینان کی فضائیں۔ لہم فیہا فاکہۃ، وہاں پر ان کو بے انتہا عمدہ قسم کے میوے دیے جائیں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہ جو چاہیں گے ہم انہیں عطا کریں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں ہوں گی نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہوگا۔ تم جو مانگو گے تم کو دیا جائے گا، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ سلام، اللہ کی طرف سے سلامتی آئے گی، قولا من رب الرحیم، اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی آئے گی۔ میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایک حدیث سنا کر، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، ہر قسم کی نعمتوں کو دیکھ کر اچھل رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ اچانک اللہ رب العزت کی آواز آئے گی کہ اے میرے بندو کوئی کمی تو نہیں ہے؟ بندے کہیں گے اے ہمارے پروردگار کمی کا تو کیا گزر، ہم نے جو سوچا نہیں تھا وہ بھی مل گیا ہے، ایسی نعمتیں مل گئی ہیں کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ابھی ایک کمی رہ گئی ہے۔ لوگ آپس میں گفتگو کریں گے کون سی کمی رہ گئی ہے، اب کیا باقی رہ گیا ہے، اتنا تو اچھا مکان مل گئے ہیں، محلات مل گئے ہیں، اب کیا چاہیے؟ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے، سب ہم نے پا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ دنیا میں تم بغیر دیکھے میری عبادت کرتے تھے، کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں ہے پروردگار۔ لہٰذا اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائے گا تمام مومنین کو، سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کو دیکھیں گے۔ حدیث شریف میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پر نگاہ پڑے گی بندوں کی تو ساری لذتوں سے بڑھ کر لذت ہوگی۔ اس وقت جو اللہ کا دیکھنا ہوگا یہ ساری لذتوں سے بڑھ کر ہوگا، ساری لذتیں ہیچ ہوگی اور ہر جمعے کو دیدار ہوگا۔ ایک صحابی بیچارے سیدھے سادے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک سوال ہے، مجھے بتائیے کہ ہم سب لوگ تو اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے تو اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ دھکا مکی ہوگی، ہم تو تھوڑا پستہ قد کے ہیں، لمبے لوگ تو دیکھ لیں گے، ہم کیسے دیکھیں گے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو کیا تم لوگ اس کو دیکھنے میں دھکا مکی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں، کہا بس اسی طرح سب اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اللہ کا دیدار کر سکیں۔
اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرما دے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما دے، یا اللہ جو لوگ حق کو سمجھ نہیں رہے ہیں یا اللہ انہیں اس حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ قرآن اور صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا دے، یا اللہ زندگی کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ بیماروں آزاروں اور تکلیف زدہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور فرما دے، بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما دے، مفلسوں کے افلاس کو دور فرما دے، جو پریشانی اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی پریشانی اور مسائل دور کر دے، یا اللہ جو مقدمات میں گرفتار ہیں یا اللہ انہیں خلاصی عطا فرما دے، یا اللہ جو بچیاں بے نکاحی بیٹھی ہیں یا اللہ ان کے نکاح کے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ ہر طرح کی خوشیوں سے نواز دے، اپنی رضا سے نواز دے، یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو یا اللہ ایمان پر خاتمہ ہو، یا اللہ اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔